السلام علیکم دوستو، میری طرف سے آپ دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ تو جناب میرے نال اس ویلے تشریف فرمان سید فرد شاہ کاظمی صاحب کوٹلی تو انہوں نے فرمائش کے مطابق فرمائش بیان کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اختر سنیاس صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ سے بڑی محبت ملی ہے، بڑی عزت ملی ہے، اور پھر یہاں میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے تو مجھے یہ کمی محسوس ہوئی ہے کہ آپ اپنا جو فیلڈ ہے اس کو آپ نے سوشل میڈیا پہ تو رکھا ہوا ہے لیکن لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر حضرات کوئی بہت برے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کا سہرا ان کے سر ہے اور وہ کرتے بھی ہیں اپنی اوقات بساط کے مطابق، سمجھ کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی چیزوں میں شفا رکھی ہے، جڑی بوٹیوں میں، وہ تو میڈیکل کی دنیا میں نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جس طرح ڈاکٹر حضرات کے حوالے سے، جعلی دوائیوں کے حوالے سے بہت اس معاشرے کے اندر شور شرابہ ہے، اور ہے بھی ہے اس طرح کہ لوگ جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہو رہے ہیں، تو اسی طرح جعلی حکیموں کی بھی برمار ہے۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوستانی۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحرائی تو نہیں لیکن کوستانی ضرور ہیں، کہ ان پہاڑوں کے دامن میں کشمیر جسے جنت نظیر کہتے ہیں یہاں رہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جو لا علاج مرضوں کا علاج ہے، اور اس پہ اتنے اخراجات بھی نہیں ہیں۔ تو جناب آپ کو باضابطہ طور پر اپنی ایک آرگنائزیشن یہاں کشمیریوں کے حوالے سے اور بالخصوص ڈسٹرکٹ کوٹلی کے حوالے سے جو ہے وہ بنانی چاہیے۔ میری بھی آپ سے دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ ہی آپ سے میری جو ہے وہ لنک ہوا ہے۔ تو میرے والد صاحب جو 2 دفعہ اسمبلی ممبر بھی رہے، لیکن وہ انسانیت کی خدمت کا ذریعہ صرف سیاست کو نہیں، حکمت کو بھی سمجھتے تھے، ڈاکٹری کو بھی سمجھتے تھے۔ اور فالج کا مریض دوسرے دن ان سے اٹھ کر چلا جاتا تھا ٹھیک ہو کے، حد 3 دن ہوتے تھے اور لوگ ٹھیک ہوئے، کینسر تک کا علاج وہ کرتے تھے۔ اور ان کے دور میں یہ شوگر اور بلڈ پریشر نام کی کوئی بیماری کوئی مریض آتا تھا تو کبھی ہم نے دوبارہ نہیں سنا کہ اس نے آ کے پھر سے یہ شکایت کی ہو کہ مجھے تکلیف ہے۔ تو جناب حکیم صاحب، ہم کوٹلی سے یہاں سیری اسی لیے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کا بہت بڑا اجر عظیم ہے اور لوگوں کی بہت بڑی بھلائی ہے۔ تو آپ فیلڈ میں آئیں، ہم سب کی رہنمائی کریں۔ آپ صرف سنیاس کے حوالے سے رہنمائی بھی کرتے ہیں لوگوں کو، یہاں میں نے دیکھا ہے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، لوگ آتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بوٹی جو ہے فلاں جگہ سے لے لو اس بیماری پہ، اور یہ کرو، اس طرح کرو۔ جناب یہ باضابطہ اس کو آپ کسی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ حصہ دیں۔ تو میں تو بنیادی طور پر جو ٹڑکی میں ویسے لوگ ہیں اس لائن کا بندہ نہیں ہوں، سادات قبیلے سے منڈی دربار سے تعلق ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ جیسی ہستیوں کی رہنمائی میں ہم یہ جو حکمت ہے اس کے حوالے سے آپ سرپرستی کریں، اور کوٹلی کے اندر جو حکماء حضرات ہیں وہ آپ کی قیادت اور رہنمائی میں چلیں۔ تو جو بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ، تو ایک میرے اپنے عزیز دوست ساتھی بھی ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا جی، کہ میں نے کہا تھا جی کہ ایک ہمارے پاس کیا نام ہے، ہمارے پاس ایک ہیں سنیاسی صاحب، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب جب تک آپ لوگوں میں بیٹھیں گے نہیں، رہنمائی نہیں دیں گے، لوگوں کو اس طرح بینیفٹ نہیں ملے گا۔ تو وہ ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ پارا مصفحہ جو ہے وہ نہ تو نمک میں ہوتا ہے، نمک کے تیزاب میں ہوتا ہے، نہ کسی اور طریقے سے جو نمک میں ہے اسے صاف کیا جاتا ہے۔
تو وہ پارے کے حوالے سے بھی کم از کم لوگوں کو رہنمائی فرما دیں، کیونکہ پشتہ پارا جو ہے یہ بھی اکسیر اعظم میں میرے خیال میں آتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ جناب آپ اس میں رہنمائی ضرور فرمائیں، ہم اس چیز کے آپ کے طلبگار ہیں۔ السلام علیکم سب دوستوں میرے تو بہت بہت السلام علیکم۔ تو جناب پیر مرشد ساڑے سرپرست بھی ہیں جو ماشاء اللہ سے انہوں نے کھانا جانے کھانے انہوں لوگوں نے فلم ہے درگاہ ترسگاہ یہ چولی اور دامن کے ساتھ سی دوسرا والا سب انہوں نے فرمائش کے مطابق آپ سب لوگ پارا سفر چھوٹی سی کاوش ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سب دوست ایسا کریں کہ 1 کلو پارا لیں، کم از کم جو بنانے والے لوگ ہیں 1.5 پاؤ پارا لینے سے کام نہیں بنتا ہے۔ جس نے کام کرنا ہے وہ کم از کم 1 کلو پارا لے، تو اس کو ایک دن جو ہے نمک میں رگڑائی کرے، پہلے ایک دن نمک میں رگڑائی کر کے تو اس کو غسل دے کے نمک نکال دے اس کا۔ دوسرے دن عید کا برادہ لے کر اس برادے میں اس کو رگڑائی کرو 1 دن پورا، یعنی 8-9 گھنٹے کم از کم رگڑائی کرو، تو اس کو عید کے برادہ بھی غسل دے کر نکال دو۔ پارے کو جب بھی غسل دو تو گرم پانی کے ساتھ غسل دو، ٹھنڈے پانی کے ساتھ پارے کو غسل نہیں دینا چاہیے۔ جب ٹھنڈے پانی کے ساتھ پارے کو غسل دو گے تو پارا سنڈ ہو جاتا ہے۔ جس دفعہ بھی جو بھی عمل کرو تو پارے کو غسل دینے والی بات آئے تو پانی گرم کر کے تو اس سے غسل دینا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو سینیاس میں اور کیمیا میں اور حکمہ میں، یعنی آیورویدک کے ادویات میں یہ کام کرتی ہیں۔ اس پارے کے نقائص دور کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ پارا گرم پانی کے ساتھ غسل دو۔ وہ چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پارے کو لے لینا ہے، تو اس کو 100 گرام ترپلا جو ہے 100 گرام ترپلا لے لینا، اس کو پاؤڈر کر کے ترپلا 100 گرام اور 100 گرام چترا سفید بوٹی ہے جو جس کی ویڈیو میں دے چکا ہوں چینل پر موجود ہے، اس کی جڑ کا سفوف لے لینا ہے۔ یہ دونوں کے ساتھ پارے کو گندل کے لعاب کے ساتھ رگڑائی کرو، اتنا رگڑائی کرو کہ پارا نظر آنا بند ہو جائے، نپید ہو جائے۔ جب وہ نپید ہو جائے گا، پارا نظر آنا بند ہو جائے تو اس کی ٹکیا بنا لو۔ ٹکیا 2 ہنڈیاں لو مٹی کی، تو دونوں ہنڈیا کے منہ رگڑ کے بالکل برابر کر لو، تو جو نیچے والی ہنڈی ہے اس کو گلو اکبت کر لو، اوپر والی ہنڈی کو گلو اکبت نہیں کرنا ہے۔ تو پہلے ایسے اس کو نیچے والی ہنڈی کو جو ہے آگ پہ اوپر رکھو ریت جنتر، تو اوپر والی ہنڈی بغیر گلو اکبت کیے اسی طرح اوپر اس کے رکھ دو۔ جب اوپر والی ہنڈی گرم ہو جائے تو اس وقت اس کا منہ بند کر دو، یعنی اس کو مٹی لگا دو، کیونکہ جب پارا اس پہ رکھو گے نیچے والے پہ تو اس پہ کاربن بنتی ہے، تو اگر آپ پہلے بند کر دیں گے تو وہ کوزہ پھٹ جائے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ نوٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ تو جب اوپر والا کوزہ گرم ہو جائے تو پھر اس کا کاربن نکل جاتا ہے، جو اس میں نمی تھوڑی بہت ہوگی وہ بھی نکل جائے گی، تو اس کا منہ بند کر کے اس کو 8 گھنٹے کا مطلب آگ پہ رکھو، تو نیچے سے پارا اڑ کے اوپر چلا جائے گا۔ اوپر کپڑا گیلا کر کے لازمی رکھنا ہے، جیسے جور اڑایا جاتا ہے اسی طرح گیلا کپڑا لازمی رکھنا ہے۔ تو یہ جب آپ عمل کرو گے نیچے سے پارے اڑا کے اوپر لے کر جاؤ گے تو یہ 8 گھنٹے کے بعد پارا جو اوپر سے ہوگا اس کو کپڑے کے ساتھ رگڑ کے تو اتار لو، سارا نکل جائے گا۔ اس میں ہلکی سی سیاہی ہوگی، اس کو لیمن کے ساتھ کھرل کرو اور گرم پانی کے ساتھ غسل دے کے نچوڑ کے صاف کر لو، تو اس کا پانی بھی خشک کر لو۔ تو یہ پارا 8 عمل پہلے پورے کر چکا ہے۔ یہاں کے بعد جو یہ پارا خوراکی اگر آپ کو دوائی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر یہ پارا مصفہ ہے ادویات کے لیے۔ اس کے آگے جو کام شروع ہوتا ہے پارے کا وہ کیمیا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے جو 5 عمل کرنے ہوتے ہیں وہ کیمیا کے لیے وہ الگ الگ ہیں، کہ پارے کو پہلے ابرک کا سٹوا دینا پڑتا ہے، اس کے بعد اسی پارے کو نمک کے تیزاب میں ڈال کر ایک بوتل میں، تو اس کو 15 دن کسی کمبل میں لپیٹ کر یا 20 دن کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں اس کو کوئی ہلائے نہیں، وہاں پر پڑا رہے نمک کے تیزاب میں۔ تو 15-20 دن کے جب بعد نکالو گے تو آپ اتنا بھوکا ہوگا کہ جو چیز اس کے اوپر رکھو گے وہ اس کو کھا کے نہیں اپنے اندر جذب کر لے گا۔ تو یہ پارا ہو گیا۔ اس کو جب آپ ستوا دے دیں گے تو اس کے بعد آپ نے دینا ہے اس کو اک کا پانی 1 پاؤ، تھور کا پانی 1 پاؤ، ستیاناسی کا پانی 1 پاؤ،
اللہ آپ کا بھلا کہ قاضی دستار کا پانی 1 پاؤ اور کنیر کا پانی 1 پاؤ، یہ 6 بوٹیوں کا پانی دے کے تو یہ خشک کر دینا ہے اس میں. کتنی مقدار کی پارے کو یہ دینا ہے؟ 1 کلو پانی، 1 کلو پارے میں سے تقریباً 1.5 پاؤ پارا بچے گا آخر تک. جو تیار ہو کے پارا نکلے گا وہ 1.5 پاؤ ہوگا. جب یہ 6 بوٹیوں کا پانی دے گئے تو آپ کے عمل تقریباً 8 پوری ہوتی ہے، 10 عمل پورے ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ویدک شروع ہو جاتی ہے، یہ کون سی چیز پارے میں رکھنی ہے اور کون سے نکالنی ہے. یہاں تک جو آدمی کر لے گا تو اس کے بعد اگر اس نے گٹکا بنانا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک پروسیجر ہے پورا. تو کیونکہ میں بھی ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ چیزیں میں بھی بھول جاتا ہوں، تو میں نے اس لیے وہ لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ آگے والے جو عمل ہیں ان کے لیے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو اس حساب سے کرو کہ وہ آپ کا کام جو ہے گٹکے کے لیے الگ ہے، چاندی کے لیے الگ ہے اور سونے کے لیے الگ ہے. تو اگر آپ نے اس کی گٹکا بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے کمپ، اچر اور کوپ یہ رکھنے ہیں، دھوپ، سنجار، چار اور کوپ نکالنے ہیں. تو اگر آپ نے سونے کے لیے بنانا ہے تو اچر، ادب اور سنجار رکھنے ہیں، دھوپ، کمپ، چار اور کوپ نکالنے ہیں. اگر چاندی بنانا ہے تو کوپ، سنجار کو رہنے دینا ہے، باقی جو 5 ہیں وہ نکال دینے ہیں. تو یہ کام آپ کریں گے تو آپ کا وہ پارا جو ہے اکثیر الاکثیر ہوگا. اسی سے آپ گٹکا بنا لو، کشتہ بنا لو، سونے چاندی کے لیے استعمال کرو، جس کے استعمال کرو گے وہ کامیاب ترین ہے. لیکن کم از کم یہ 6 بوٹیوں کا پانی دے کے اور یہ کام کرنے کے بعد وہ پارا آپ کا ویدکوم والا پارا ہو جاتا ہے. اس کو جہاں پر بھی آپ استعمال کرو گے وہ آپ کے کام کرے گا اور 100% کام کرے گا. تو یہ تھی شاہ صاحب کی فرمائش. تو اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا آپ دوستوں سے گند کے تیل کے لیے، تو وہ الگ ویڈیو آپ کو دیتے ہیں اس کے.